بہت لوگ ایسے آتا ہے، لیکن میں اس کو کہتی ہوں کہ تمہارے گھر میں بھی خواتین بیٹی ہے کیونکہ میں مجبور ہوں، تو اس کی میرے مجبوری کا غلط پیدا نہ اٹھاؤ۔ میں بیٹھی ہوں اپنی مجبوری کی وجہ سے بیٹھی ہوں، اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہی ہوں، پھر مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ گاڑی والے جو ہوتا ہے نا، میں اس کو کھڑی ہو جاتی ہوں، میں کہہ رہی کہ بھائی میں تمہاری بہن ہوں، میں بہت مجبوری سے آتی ہوں۔ میرا یہ بیٹا جو ہے نا ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہے، مجھے کہہ کہ ماما خفا نہ ہو، میں ایک دن بڑا ہو جاؤں گی تو یہ لوگ تمہیں ایسے نہیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم جی، اساؤ ڈیٹیل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں حسن واحد کو۔ اس وقت میں F10 مرکز میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ خاتون موجود ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ڈھابا لگایا ہوا ہے جہاں پر یہ چپس فرائز جو ہیں وہ فروخت کرتی ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ حالات پیش آئے کہ انہیں جو ہے یہ لگانا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے تھا؟ اس میں تو میں نام نہیں بتا سکتی، لیکن یہ جو ہے نا میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں۔ کیا وہ حالات تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کرنا پڑا، گھر سے باہر نکلنا پڑا؟ کیونکہ اس دنیا کے جو لوگ ہیں نا ویسے کام نہ کرو، تقریباً 2-3 سال بھی بھوکی لگو رہ لو نا، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں بھوکی ہو، تو اس میں بچوں کی وجہ سے باہر آئی ہوں کہ آپ کے خاوند کیا؟ وہ ایک میڈم کے ساتھ ہے، لیکن بچے کو پالنا میرے ذمہ، بچے میں پالتی ہوں، اس کو سب چیزیں میں کرتی ہوں، اس کی وجہ سے وہ سپورٹ نہیں کرتے؟ بس کرتا ہے، لیکن جو ہے نا نہیں ہوتا، اس کے 15,000 تنخواہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، کتنی جو ہے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے؟ کبھی 100، کبھی 150، کچھ بھی نہیں۔ اور حالانکہ میں تقریباً 400 کا آلو لے آتی ہوں، ایسے آئل مہنگا ہے، بھی آئل ختم ہوا ہے تو میں اس میں پورا نہیں ہوتا، کیونکہ پیسے بچ جائے تو میں لے آؤں گی نا، اس میں پیسے بچتا ہی نہیں تو کدھر سے میں لے آؤں؟ اتنا کم کیوں گاہک پڑتا ہے، کیا وجہ؟ کچھ پتہ نہیں، ادھر لوگ آتے ہیں کہہ رہے کہ ہمارے اتنے سیل ہوئے، کبھی کوئی کہتے ہیں ہمارے اتنے سیل ہوئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہمارا کچھ سیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ڈبے پڑے رہتے، میں تقریباً 5-6 ڈبے لے آتی ہوں نا، وہ بھی میں گھر واپس لے کے ڈبے خالی پڑے رہتے، کوئی نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ سارا سیٹ اپ؟ میرے تقریباً 1 سال ہو گئے، 1 سال 15 مہینے ہو گئے اس طرح کے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے۔ پھر آپ یہ کام بھی کرتی ہیں یہاں پر آ کر، بچے کیسے سنبھالتے؟ بس کیا کرے، چھوٹی بچی ہے نا، میرے ایک بیٹا بہت چھوٹا ہے، کبھی وہ ان کے ساتھ ہوتے، صبح ان کو سنبھالتی، رات کو شام کے ٹائم میں پھر ادھر آ جاتی ہوں، کیا کرے، کام شام بھی پھر نہیں ہوتا، پھر انسان کا دل خفا ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ خاوند کی تنخواہ بھی 15,000 ہے، آپ کی ارننگ بھی ادھر سے زیادہ نہیں، پھر کیسے گزارا ہو رہا ہے اتنے مشکل؟ بہت سخت گزارا، لیکن میں سوچ یہ ہے کہ میں خود کماؤں، مجھے خود کمانا بہت پسند ہوتا ہے، میں خود کماتی ہوں، کیونکہ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں رات کے ٹائم چلیے ٹینشن میں بھی ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 4-5 بجے تک بیٹھتی رہتی، کم سے کم 5-6 ہزار تو کمائے گی، تو حالانکہ میں 5-6 بجے تک 4 بجے تک بیٹھ بھی جاؤں اور 300 روپئے بھی نہیں کما سکتے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ بطور خاتون کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے سارا سیٹ اپ سٹارٹ کیا اور اب چلا رہی؟ بہت مشکل ٹائم تھے، بہت زیادہ، کیونکہ جب میں پہلے ادھر آئی تو پہلے تو یہ جو وقت ساتھ نہیں دے رہا تھا، کبھی بیماری، کبھی کیا، پھر لوگوں سے ادھار لے کر آئی کہ ٹیا بنا لیا، چھوٹا سا، اس ٹیا کا جو ہے نا ابھی پیسے باقی، پھر میں نے وہ بنا لیا، اس میں جو ہے نا چیزیں وغیرہ جو ہے نا لائی، ابھی بیماری کو اتنے ادھار کدھر سے دے، کیا کرے بس۔ ہمارا معاشرہ ابھی تک اتنا نہیں گرو اپ ہوا کہ سپورٹ کریں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جملے بھی کستے ہیں، آپ پر بھی کسی نے جملے کسے، تنگ کیا؟ بہت لوگ ایسے آتے ہیں، لیکن میں اس کو کہتی ہوں کہ تمہارے گھر میں بھی خواتین بیٹی ہے کیونکہ میں مجبور ہوں، تو اس کی میرے مجبوری کا غلط پیدا نہ اٹھاؤ، کہ میں رات کے 3 بجے الحمدللہ میں غیرت مند نہ ہو رہی ہوں، میں بیٹھتی ہوں، مجھے کوئی اونچی آواز سے کوئی میرے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کو جواب دیتی ہوں، کیونکہ میں بیٹھتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے تو نہیں بیٹھی ہوں کہ آ جاؤ مجھ سے نمبر مانگو یا مجھ سے کوئی ایسے بات کر لو، میں بیٹھی ہوں اپنی مجبوری کی وجہ سے بیٹھی ہوں، اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہی ہوں، پھر مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ 3-3 گھنٹے تک ادھر کھڑے رہتے، مجھے اتنے تنگ کرتے کہ میں کیا بتاؤں، لیکن میں اس کو جواب دیتی ہوں تو پھر وہ خود بخود چلے جاتے ہیں۔ جب وہ یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں آپ کے ارد گرد جو شاپ والے ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے؟ بس اب ادھر اسلام آباد میں سے کام میں نے کیا، کسی کے اپنا کام ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ کام نہیں رکھتا، کیونکہ اکثر ایسے لوگ آتے ہیں اتنے بدتمیزی کر جاتے ہیں، میرے گھر جو ہے نا بہت راستے ادھر بہت اندھیرا ہوتا ہے، میں پیدل آتی جاتی ہوں، راستہ بہت ہے، لیکن اکثر میں اتنے دیکھتی ہوں، کبھی آ جاتے تو میں اس گاڑی والے جو ہوتا ہے نا، میں اس کو کھڑی ہو جاتی ہوں، میں کہہ رہی کہ بھائی میں تمہاری بہن ہوں، میں بہت مجبوری سے آتی ہوں، تو میرا یہ بیٹا جو ہے نا ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہے، مجھے کہے کہ ماما خفا نہ ہو، میں ایک دن بڑا ہو جاؤں گی تو یہ لوگ تمہیں ایسے نہیں دیکھیں گے، حالانکہ مجھے پھر دل بھی خفا ہو جائے، کیا کرے۔ اچھا، حکومت پاکستان سے کوئی مطالبہ کریں گے؟
बस मैं ये कह रही कि हमारी जैसे औरत है इसको सपोर्ट कर ले, इसके साथ दे, क्योंकि आप लोगों को पता है पठान लोग जो पहले तो जो है ना हमारा साथ नहीं देते क्योंकि काम के लिए गए ये वो, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है तो फिर काम भी करना पड़ता है, क्या करें, हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। पठान औरत की आपने बात की, पठान की औरत खातून के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल। हम लोग घरों में भी काम नहीं करते कि हमारी जो है ना मर्द कमाते हैं और औरत खाती, लेकिन मैं एक ऐसे औरत हूँ ना, मैं कह कि मैं अपने शौहर के साथ दूँ, रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं करता साथ, क्योंकि आपकी हर किसी की अपनी अपनी मुश्किलात होते हैं, हर किसी के अपने अपने जो ना वो होते हैं, और मुझे ये अच्छा नहीं लगती मैं किसी से कह दूँ कि ये वो, मैं अपनी मेहनत करती हूँ बस। क्या सोचा बच्चों को क्या बनाना है? मेरा तो बहुत सोच है बच्चों के लिए, लेकिन अल्लाह कर ले तो हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं कह मेरे बच्चे से बन जाए, जिसे मैं मेरे बच्चे से मुकाम पे खड़े हो जाए कि लोगों को भी पता लगे कि ये इनके बच्चे हैं। जिन लोगों तक आपका ये मैसेज आएगा, ख़ासतौर पर ख़वातीन या जो भी देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उसको कह कि मेरे बच्चों के लिए कुछ कर ले, तालीम के लिए या कोई और, क्योंकि उसकी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में इसको ले जाती, कह रही कि ये बड़ा हो गया, इसमें प्राइवेट दाखिल करो, तो मैं प्राइवेट सपोर्ट नहीं कर सकती, किधर से मैं प्राइवेट सपोर्ट कर लूँ। जी, ये हमारी बहन है जो कैप्टन मरकज़ में इन्होंने जो है चिप्स की एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है, और इनका यही मुतालबा है पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात के कि खुदारा मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, लिखा सकूं और उन्हें पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहरी बना सकूं।